بہترین گفتگو آج کی محفل کی مناسبت کے حساب سے ہم اور آپ سماعت فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں حضرت کا استقبال کرتے ہیں۔ سب تکبیر و رسالت بلند آواز سے بلند کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سنی دعوت اسلامی، حضرت مولانا ظہیر صاحب مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ لائق تکریم معزز و مکرم علماء کرام، حفاظ اعظام، بالخصوص بلبل باغ مدینہ جناب سلطان رضا صاحب، محب گرامی جناب عمران رضا صاحب، جملہ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم سب مل کر آغاز گفتگو سے قبل حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دے، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا، محی دی غوث ہے اور خواجہ معین دی ہے، محی دی غوث ہے اور خواجہ معین دی ہیں،
اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ دوستان محترم، آج کا یہ سنی اجتماع خصوصیت کے ساتھ مدرسہ گلشن مدینہ آدرش نگر بڑودہ میں بچیوں کا جو مبلغہ کورس چل رہا ہے مدرسۃ الزہرا للبنات، اس کے 2 سالہ مبلغہ کورس کی تکمیل کے موقع پر 25 بچیوں کو ردائے فضیلت عطا کی جائے گی۔ میں اس عظیم کارنامے پر مدرسے کے جملہ انتظامیہ کو اور بالخصوص حضرت مولانا شعیب رضا صاحب قبلہ کو صمیم دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس چراغ علم کو مزید روشن فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جملہ معاونین کی امداد کو بھی قبول فرمائے۔ آج کا یہ فقید المثال سنی اجتماع یہاں کے نوجوانوں کے جذبات اور ان کی دین سے وابستگی کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ رات دن ایک کر کے اپنا وقت نکال کر اپنا سرمایہ لگا کر انہوں نے اس عظیم الشان سنی اجتماع کو منعقد کیا۔ میں ان تمام نوجوانوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ دوستان محترم، حضور امیر محترم داعی کبیر تھوڑے ہی وقت میں رونق اسٹیج ہونے والے ہیں، اور ان کے ملفوظات اور ان کے کلمات سے ہم اور آپ مستفیض اور مستنیر ہوں گے۔ حضور والا کی آمد سے قبل میں چند ضروری ہدایات قرآن و سنت کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستان محترم، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے، اپنے شب و روز کس طریقے سے گزارنے چاہیے، اپنی زندگی سے جڑے ہوئے تمام معاملات میں کس کو فالو کرنا چاہیے، ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے علم دین کا حاصل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دوستان محترم، قرآن مجید میں آپ غور کریں، اسلام علم دین کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اور اسلام نے علم کو کس قدر زیادہ فوقیت دی ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں تقریباً 78,000 الفاظ وحی کے اترے ہیں۔ ان 78,000 اترنے والے الفاظ میں سب سے پہلا لفظ جو قرآن میں اترا ہے وہ ہے اقرا، پڑھیے، علم حاصل کیجئے، علم کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کیجئے۔ قرآن مجید جو صبح قیامت تک کے لیے نسخہ ہدایت ہے، قرآن مجید جو اندھیروں میں چراغ اور روشنی ہے، قرآن مجید جو دنیا اور آخرت کے لیے ایک دستور زندگی ہے، اس قرآن کے تقریباً 78,000 الفاظ میں، یعنی سمجھو تو اس پر غور کرو، 1 2 10 20 الفاظ نہیں، 1000 2000 الفاظ نہیں،
بلکہ تقریباً 78,000 الفاظ قرآن میں وحی کے اترے، مگر وہ قرآن جس میں 78,000 الفاظ وحی کے اترے اور جسے انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے کامل ہدایت اور دستور قرار دیا گیا، ایسے قرآن میں بھی پہلا جو لفظ اترا ہے وہ تعلیم دینے کے لیے اترا ہے، تعلیم کے حوالے سے اترا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر تقریباً 6,000 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی، مگر ان تقریباً 6,000 سے زائد اترنے والی آیتوں کے اندر سب سے پہلی 5 آیتوں کو آپ پڑھیں گے تو ان 5 آیتوں میں آپ کو یہ آیت بھی نظر آئے گی، الذی علم بالقلم، اللہ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعہ اپنے بندے کو علم عطا فرمایا۔ تو اس کو جس اینگل سے میں بول رہا ہوں، جس باطن کو میں حاضر رکھ کر کے آپ کے ضمیر اور خمیر میں یہ بات اتارنا چاہتا ہوں، ذرا اپنے قلوب کو متوجہ کرو اس بات کی طرف کہ نسخہ ہدایت کہ اس کے بعد اللہ نے وحی اتارنا بند کر دیا، وہ نسخہ کیمیا جس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، محبوب ہم نے آپ کے اوپر دین کو کمپلیٹ کر دیا، نعمتوں کو مکمل کر دیا اور ہم آپ کو دین دے کر راضی ہو گئے۔ ایسا قرآن جس کے بعد ہدایت کے لیے کوئی دوسری آیت نہیں، کوئی دوسری وحی نہیں، خاتم النبی جی کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں۔ ایسے نسخے ہدایت میں بھی جو پہلا لفظ اترا وہ ہے اقرا، علم حاصل کرو، اور 6,000 آیتوں میں پہلی 5 آیتوں کی ایک آیت الذی علم بالقلم کہ یہ جو علم سیکھنا ہے اس میں قلم کا بڑا دخل ہے، تو پہلی 5 آیتوں ہی میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ قلم کے ذریعہ علم حاصل کرو۔ علم کی اہمیت کو جاننے کے لیے اہل اسلام تمہیں در بدر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں، تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، دائیں بائیں تاک جھانک کی ضرورت نہیں۔ جو اسلام قیامت تک کے لیے آسمانی دین ہے اور جو قرآن اللہ کی وحی میں سب سے آخری وحی ہے، جب اسی کے اندر 78,000 الفاظ میں پہلا لفظ ہی تعلیم کے لیے اترا ہو، 6,000 آیتوں میں پہلی 5 آیتوں میں ہی ایک آیت قلم کے ذریعہ علم حاصل کرنے پر اتری ہو، پھر اس قوم کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر سانس اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ حصول علم ہی میں گزرنا چاہیے، علم کو سمجھنے ہی میں گزرنا چاہیے۔ یاد رکھو اس چیز کو، علم کو اتنی اہمیت دی گئی کہ اسلام میں، ادھر دھیان دو، ادھر توجہ دو، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتے معصوم ہے، معصوم، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کو کبھی کرتے ہی نہیں ہے۔ یفعلون ما یؤمرون، فرشتے وحی کرتے گئے جو انہیں حکم ہوتا ہے، تو وہ فرشتے جو معصوم ہیں ہر گھڑی عبادت میں، ہر گھڑی بندگی میں، ہر گھڑی سجدہ، ہر گھڑی اللہ کی تسبیح کے اندر۔ لیکن میرے دوستو، جب فرشتوں نے یہ کہا اے اللہ زمین میں تو آدم کو خلیفہ بنا رہا ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری خلافت کے حقدار تو ہم فرشتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے آدم کو خلیفہ بنانے کی حکمت فرشتوں پر ظاہر کرنا چاہی،
تو کون سے ذریعے وسیلے کے ذریعے رب نے شرف آدم کی خلافت کا ظاہر کیا؟ میرے بھائیوں، جب فرشتوں نے کہا ہم خلافت کے حقدار ہیں، علم آدم الاسماء کلھا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کا علم سکھا دیا۔ تفسیر جلالین میں یہاں تک لکھا کہ چمچا اور چمچی کے نام بھی سکھا دیے، ڈویا اور ڈوئی کے نام بھی سکھا دیے۔ اور جب اللہ نے سب کچھ آدم کو سکھا دیا، پھر فرشتوں سے کہا اے فرشتوں، تم کہتے ہو کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں، خلافت کے لیے تو علم چاہیے، خلافت کے لیے تو حکمت چاہیے، خلافت کے لیے تو دانائی چاہیے۔ اب فرشتوں کو جواب دینا تھا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرشتوں سے کہا انبئہم باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ دھیان دو ادھر، اے فرشتوں، اگر تم اپنے دعوے خلافت میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہے؟ سارے فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس تو ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم نے ساری چیزوں کے نام بتائے۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں، چونکہ آدم کے پاس علم موجود ہے، اس لیے میں نے اپنی خلافت آدم کو عطا کی ہے۔ غور کرو، فرشتوں میں کوئی کمی نہیں، فرشتوں میں طاعت اور بندگی کی کوئی کمی نہیں، مگر علم کا کمال آدم کو دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم، اب چونکہ آدم کو علم دیا گیا ہے، اے فرشتو تم سب کے سب آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکا دیا گیا۔ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، اس سے پتہ چلا کہ فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی برتری، آدم علیہ السلام کی فضیلت اللہ نے ظاہر کی تو پہلے علم عطا کیا، اور جب اس علم کے ذریعہ اللہ نے فرشتوں کو جواب دیا تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے فرشتوں، چونکہ آدم کو علم دیا ہے اس لیے میں نے انہیں اپنی خلافت بھی عطا فرما دی ہے۔ تو علم کی برتری دیکھو، علم کا کمال سارے کمالات کے مقابلے میں سب سے بڑا کمال ہے۔ علم کی شرافت ساری شرافتوں کے مقابلے میں سب سے کامل ترین شرافت ہے۔ علم کی وجہ سے جو بلندی ملتی ہے اس کا عالم تو یہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تم میں کے ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر جب میں پڑھ رہا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ علم والوں کے درجوں کو میں بلند کرتا ہوں، تو چونکہ علم والوں کے درجوں کو اللہ نے بلند کیا تو کتنا بلند کیا، وہ درجے کتنے بلند ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں عام مومنین اور علم والوں کے درمیان 700 درجوں کا فاصلہ ہوتا ہے، 700 درجے۔ اور پھر فرمایا کہ ان 700 درجوں میں سے ایک درجہ اور دوسرے درجے کا فاصلہ اتنا ہے جتنا 500 سال کا ڈسٹینس اور مسافت ہوتی ہے۔ 500 سال تیز رفتار سواری چلے تو جتنا فاصلہ طے ہوگا ایسا ایک درجہ، پھر اس کے بعد دوسرا درجہ، پھر اس کے بعد تیسرا درجہ، پھر 500 سال پھر چوتھا، پھر 500 سال پھر پانچواں،
यूं 100, 200, 300, 400, 500 नहीं, आम मोमिनीन के मुकाबले में इल्म वालों को ऐसे एक दर्जे से दूसरे दर्जे के दरमियान 500 साल वाला जो फासला है, ऐसे 700 दर्जे अल्लाह ने इल्म वालों को आम मोमिनीन से बुलंद फरमाया है। गौर करो, महसूस करो और इसकी तरफ अपने दिलों को मुतवज्जह करो कि इल्म की इस्लाम में कितनी अहमियत है। जिस इस्लाम में इल्म की इतनी अहमियत हो कि हजरत आसफ बिन बरखिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार सजा था और सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, तख्ते बिल्कीस को कौन यहां लाएगा। एक जिन खड़ा हुआ और उसने कहा मैं लाऊंगा, आप मुझे इजाजत दें। कहा कितनी देर में लाओगे। कहा हुजूर आपकी मजलिस खत्म होने से पहले ले आऊंगा, आधे दिन में ले आऊंगा। 1 महीना जाने का रास्ता, 1 महीना आने का रास्ता, और वो हजारों तनों मन का तख्त। ये भी बड़ा कमाल था कि 1 महीना जाने 1 महीना आने के फासले पर जो तख्त पड़ा है उसको आधे दिन में ले आए। लेकिन हजरत सुलेमान ने कहा ये तो बड़ी ताखीर हो जाएगी, जल्द लाओ। तो कालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, अल्लाह ताला ने फरमाया फिर वो बोला जिसके पास किताब के इल्म का कुछ हिस्सा था। इल्मुम मिनल किताब मिन तबईजिया, यानी किताब के इल्म में से थोड़ा इल्म, बाज़ इल्म सुलेमान अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली किताब, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी के पास इल्म, उनके पास ये इल्म था बाज़। तो कहा गया ये बाज़ इल्म वाले ने क्या कहा, हुजूर मुझे इजाजत दे, मैं तख्ते बिल्कीस लाऊंगा। का कितनी देर में लाओगे। तो हजरत आसफ बिन बरकिया ने कहा क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक, हुजूर मुझे इजाजत दे, आपकी पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस ले आऊंगा। ये इल्म वाले का कमाल है, चूंकि उनमें कमालात बहुत सारे रहे होंगे, वो सहाबी भी थे, वो वली भी थे, वो सब कुछ रहे होंगे, लेकिन अल्लाह ने उनकी जिस सिफत को बयान करके जिनों के मुकाबले में उस सहाबी की शराफत, उनकी कुदरत, उनकी ताकत और उनका गलबा और उनका जल्द और तेज तर तख्ते बिल्कीस को ले आना बयान किया, तो अल्लाह ने बाकी औसाफ को जिक्र न किया, बल्कि इल्म किताब का हवाला जिक्र फरमाया कि किताब का इल्म इसके पास है, इसलिए ये इतने जल्द ले आया। तो जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली किताब के इल्म की ये शान है, तो फिर कुरान के इल्म की शान क्या होगी। इल्म के कमालात बहुत ज्यादा है। इल्म के कमालात में मैं आपको कहां कहां तक गिनाऊं। बिलखुसूस आज की इस महफिल में, चूंकि मदरसतुज़ ज़हरा लिल बना आदर्श नगर से 25 बच्चियां मुबल्लिगा कोर्स करके फारिगा हो रही हैं, मैं इन बच्चियों के हवाले से आपको, उनके वालिदैन को और सब तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि इल्म दीन जो इन बच्चियों ने 2 साल में हासिल किया है, इस इल्म का कमाल क्या है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह के फराइज के मुतालिक एक बात सीखी या 2 बातें सीखी या 3 बातें सीखी या 4 और 5 कलमात सीखे और उसे अच्छे तरीके से याद कर लिया, फिर लोगों को सिखाने में लग गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे इल्म हासिल करने वाले को जन्नत अता फरमाता है। अल्लाह के फराइज के मुताबिक एक बात सीखी,
2 बात सीखी, 3, 4 या 5 बातें सीखी, तो सरकार फरमाते गए सीखी उसने और इस नीयत से सीखी कि अल्लाह के फर्ज किए हुए एहकाम मैंने इसलिए सीखे ताकि मैं आगे उम्मत को सिखाऊं। सरकार फरमाते हैं इस जज्बे इल्म पर और इस हुसूल इल्म पर अल्लाह ऐसे मोमिन और मोमिना को जन्नत अता फरमा देता है। और दूसरी जगह हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि जिसने इल्म का एक बाब सीखा, एक बाब, एक चैप्टर सीखा, जैसे तहारत का चैप्टर, नजासत का चैप्टर, जिसने इल्म का एक बाब सीखा और इस नीयत से सीखा ताकि सीख कर औरों को सिखाएगा, अल्लाह ऐसे इल्म हासिल करने वाले को 70 यानी 70 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। और अब आगे बात सुनो, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान देखो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं इल्म शरीयत का एक बाब सीखूं, मैं इल्म शरीयत का एक बाब सीखूं, ये मुझे 70 यानी 70 इस्लामी जंगों में शरीक होने से ज्यादा पसंद है। इल्म के इस अंदाज को देखो, कहीं 70 सिद्दीकों का सवाब, कहीं सहाबी रसूल का यह कहना कि 70 गज़वात में शरीक होने से ज्यादा मुझे इल्म का एक बाब सीखना पसंद है। मुबारक हो इन मुबल्लिगात को जिन्होंने एक बाब नहीं दर्जनों अबवाब सीखे हैं। एक बात नहीं हजारों बातें सीखी हैं और उन्हें ये जहन दिया गया है कि तुमने जो पढ़ा है जिस गांव में पहुंचो वहां पर भी चराग इल्म को रोशन कर देना है। मेरे भाइयों, तुम्हें मैं इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूं, अगर कोई रास्ता ऐसा हो जहां अंधेरा हो, तारीकी छाई हुई हो, अब तो ऐसा रास्ता जहां अंधेरे की वजह से, तारीकी की वजह से लोग गुजरते हैं तो फिसल जाते हैं, लोग गुजरते उन्हें ठोकर लग जाती है, चूंकि अंधेरे में नजर नहीं आता कि फिसलन कहां है, कीचड़ कहां है, ऊंच नीच नशे व फराज कहां है, वो अंधेरे में देख नहीं पाता, इसलिए वो चलता है तो कभी फिसल जाता है, चोट आती है, कभी उसका पांव गलाजत और गंदगी में पड़ जाता है, कपड़े आलूदा नापाक हो जाते हैं, कभी ऊंच नीच में ठोकर लग जाती है, जख्म आता है। एक बंदा ऐसा निकला जिसने उस अंधेर रास्ते पर देखा रोज यहां लोग गिरते हैं, रोज यहां लोग फिसलते हैं, रोज यहां लोगों को ठोकरें लगती हैं। उसने उस रास्ते से गुजरने वालों पर करम करते हुए वहां एक बल्ब जला दिया, वहां लाइट लगा दी, वहां उसने रोशनी कर दी। अब जब उजाला हुआ, अंधेरा छट गया, तारीकियां छट गई, अब कोई नहीं गिरता, अब कोई नहीं फिसलता, अब किसी को ठोकर नहीं लगती, चूंकि अब जो भी गुजरता है उसको उजाले में नजर आता है कि कहां ऊंच है, कहां नीच है, कहां फिसलन है और कहां क्या है। तो बिला तशरीफ व तमसील सिराते मुस्तकीम पर चलने वालों, सिराते मुस्तकीम एक रास्ता है और जहालत इस रास्ते का अंधेरा है। अगर इस जहालत के अंधेरे को दूर करना है, अल इल्मु नूरुन, तो इल्म का चराग रोशन कर दो। जहां इल्म का चराग रोशन होगा, सिराते मुस्तकीम से जहालत के अंधेरे छट जाएंगे और फिर बंदे यूं उस रास्ते पर इल्म की रोशनी में चलेंगे कि ना बदअकीदगी की फिसलन में फिसलेंगे,
نہ بد عملی کی غلاظت میں گندے ہو گئے، بلکہ وہ چلیں گے تو یوں چلیں گے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ میرے دوستو، اب یہ ایک بندہ، میں میرے علماء ساتھی جو یہاں بیٹھ کر ہماری سرپرستی کر رہے ہیں، میں ان کا شکر گزار احسان مند ہوں کہ یہ ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں آئے۔ میں ان علماء کی موجودگی میں یہ بات کہتے ہوئے اس کو بطور نصیحت بھی ذکر کرتا ہوں، اس کو بطور تعلیم بھی عرض کرتا ہوں۔ ایک عالم دین اگر پکا یقین کر لے، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، اگر یہ کام ہر عالم دین شروع کر لے، اپنا ہدف طے کرے، اپنا ٹارگٹ طے کرے، یقین پکا رکھے، عمل مسلسل کرتا رہے، راہ میں آنے والی رکاوٹیں آتی ہی رہتی ہیں۔ بھلا کون سا کام ایسا ہے جس میں رکاوٹیں آتی نہیں گئے؟ لیکن جب بندہ یقین کامل کے ساتھ مسلسل کوشش میں لگا رہتا ہے تو وہ مولانا شعیب رضا قادری کی ذات کی صورت میں 25 بچیوں کو تعلیم دے کر زیور علم سے آراستہ کر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، غور کیجیے اس بات کو، یہ سنی دعوت اسلامی کا امر کرم ہے جو بستیوں پر برس رہا ہے اور اندھیروں کو چھانٹ رہا ہے، تاریک نگر کے اندر نور کے دیپک جلا رہا ہے۔ اب تھوڑا میرے زاویے سے سوچنے کی کوشش کرو۔ قوم مسلم روز شکوے کرتی ہے، بچیاں نادان ہیں، بے علم ہیں، جہالت میں ہیں، اور کہاں کہاں بھاگتی ہے، کیا کچھ کر جاتی ہے۔ کب تک شکوے کرو گے؟ کب تک شکایتیں کرو گے؟ کب تک مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہو گے؟ عمل کے میدان میں کب اترو گے؟ یہ علماء کا نورانی قافلہ، یہ سنی دعوت اسلامی کی سواد اعظم اہل سنت کی عالمگیر تحریک، یہ دین و سنیت کے کام میں لگی ہے۔ انتظار مت کرو، کام کرنے والوں کا ساتھ دینا شروع کر دو، کام کرنے والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، قدم سے قدم ملا کر تمہاری سانس سے، تمہاری رقم سے، تمہارے وقت سے، جس طرح سے بھی ممکن ہو سکے ان علماء کا ساتھ دو، اس تحریک کا ساتھ دو، تعاون کرو۔ اگر آپ نے اس طرح علماء کا ساتھ دیا تو وہ وقت دور نہیں، صرف آدرش نگر نہیں، ہم نگر نگر میں علم دین کے چراغ جلاتے چلے جائیں۔ ہم عزم محکم لے کر اترے ہیں، ہم یقین کامل لے کر اترے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں ہم نے بڑے نشے و فراز دیکھے، ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر بڑا اتار چڑھاؤ دیکھا، مگر خدا کی عزت کی قسم، جس نے مجدد الف ثانی کو اپنا نشان عمل بنا لیا، جس نے امام احمد رضا کو اپنی منزل کا سنگ میر سمجھ لیا، پھر سمجھ جاؤ کہ جس نے اس بات کا کامل یقین کر لیا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جب یہ ہمارا عمل ہوگا اور یہ ہمارا زندگی کا معمول ہوگا تو یہ تو ہماری منزل کی سیڑھی کا پہلا زینہ ہے، ابھی ہمیں بہت دور تک پہنچنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حالات کے شکوے شکایتیں کرتے ہیں، دکھ درد والے دکھوں کا اظہار کرتے ہیں، مگر کوئی علاج تو ڈھونڈو، کوئی مرہم تو ڈھونڈو، اور وہ علاج علم دین ہے۔ اس لیے ہمارے ملک کو بھی علم دین کی ضرورت ہے اور ہماری پرسنل لائف میں بھی علم دین کی ضرورت ہے۔ چونکہ اس مسلمان کے پاس علم دین آئے گا، یہ چوری سے بچے گا، ڈکیتی سے بچے گا، زنا سے بچے گا، شراب نوشی سے بچے گا، باقی تمام بدعمالیوں سے بچے گا۔ گناہ سے بچانے والا جو قانون بندے کو آخرت میں سزا کا تصور دیتا ہے، وہ قانون انسان کو باہر ہی نہیں
گھر کے اندر بھی سیدھا رہنے پر مجبور کر دیتا ہے. چونکہ ہمارے دین میں یہ نہیں کہ باہر لوگوں کے سامنے شراب پیو گے تبھی مجرم ہو، باہر کسی کے سامنے جھوٹ بولو گے تبھی مجرم ہو. نہیں، ہمارے یہاں چہار دیواری کے اندر بھی شراب پیے گا یہ بھی مجرم ہے، چار دیواری کے اندر بھی جھوٹ بولے گا یہ بھی مجرم ہے. باہر لوگوں کے سامنے والدین کو بے عزت کرے گا وہ بھی مجرم ہے، اور گھر میں والدین کو تیز نظروں سے دیکھے گا یہ بھی مجرم ہے. تو اس لیے ملک کو بھی اور ہمارے پرسنل لائف کو بھی ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم علم دین کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں. میرے دوستو، 2 سال تک بچیوں کو پڑھانا یہ کوئی معمولی کام نہیں. میں تو بار دیگر یہاں مدرسے کے ٹرسٹیوں کا بھی میں احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری تحریک کو موقع فراہم کیا. مولانا شعیب رضا صاحب کو اب میں کوئی بڑا بول تو کیا بولوں، مگر حقیقت کا اظہار کرنا کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ان کی ذہن سازی کی، ان کی تربیت کی، مسلسل ان کو سمجھاتے رہے، اپنے رابطے میں رکھتے رہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ پہلے ہی بہت دیندار اور سنیت کا درد رکھنے والا آدمی تھا. ہمیں ایسا لگا کہ اس زمین پر کچھ اگے گا ضرور، یہ زرخیز زمین ہے، یہاں کاشت ہونی چاہیے، یہاں بیج رکھا جانا چاہیے. تو باضابطہ ہم ان کے دست و بازو بنے اور یہاں کے نوجوان اور یہاں کی کمیٹی نے ان کا سپورٹ کیا. تو آج اللہ کے فضل سے 2 سال مسلسل پڑھائی کی، اور یہ بچیاں کوئی 5ویں 6ٹھی کلاس کی نہیں، 10 11 12 اسکول کلاس میں جانے والی بچیوں نے 2 سالہ کورس مکمل کیا. اور اللہ کے فضل سے ہمارا نوری تربیتی سینٹر جو ایس ڈی آئی کا مرکز ہے، اللہ کے فضل سے اس طرح کے مبلغہ کورس دوسری جگہ پر بھی چلا رہا ہے. اور اس میں ہمارے لیے آسانی یہ ہو جاتا کہ ہم بنائیں کب، تعمیر کب کریں، زمین کب خریدیں. اب ہم نے یہ پلاننگ کیا، جہاں مدرسے آلریڈی بنے ہوئے ہیں جس علاقے کے اپنے، چونکہ وہاں صبح کی تعلیم 2 گھنٹے ہی ہوتی ہے، باقی خالی رہتا ہے، ہم ان سے ملیں، انہیں سمجھائیں، ان کی طرف سے ہمیں اجازت ملے، ہم اپنا نصاب اور معلمات رکھ کر پھر تعلیم کا آغاز کریں. یوں ہمارا بھی بوجھ کم، ان پر بھی بوجھ کم، اور کام یوں ہوتا رہے کہ جس مقصد کے لیے مدرسے کی بنیاد رکھی گئی کہ علم دین پھیلے، یہ پھر آسانی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. میرے دوستو، ہمارے یہ علماء ساتھی اللہ کے فضل و کرم سے، میرے بہت سینئر ساتھی جو میرے دائیں جانب بیٹھے ہیں، جناب سلطان رضا صاحب، سال ہر سال کی ان کی محنتیں. اور میرے بھائیوں، اصل چیز بنیاد ہی ہوتی، تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ میں ان کے کام کو نہ سراہوں. انہوں نے بڑے تیز اور تند حالات کے اندر اس کشتی کو بڑی دانش مندی کے ساتھ لے کر کے چلتے رہے. بڑودا نہ صحیح لیکن باسکا کے اندر بھی ہمارا تحریک کا ایک بڑا ادارہ مدرسہ برکات غوث اعظم قائم فرمایا. سنی دعوت اسلامی کام کی تحریک، وہ کام میں یقین رکھتی اور کام کے افراد پیدا کرتی. الحمدللہ آج یہ ہرا بھرا گلشن جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یقیناً ہمارے ان ساتھیوں کی محنتیں، ان کا عزم اور ان کا حوصلہ. میں نے باضابطہ سند میں بھی اس بات کو لکھا ہے بچیوں کی کہ تمہارا فرض ہے کہ جو تم نے سیکھا ہے جہاں جاؤ وہ سکھاؤ.
तुम्हें दीनो सुन्नियत पर कायम रह करके ये काम करना है। अब इतना सोच लो थोड़ी देर के लिए, 25 बच्चियां, अगर 25 गांव में इनकी शादियां होती हैं तो आगे 25 गांव के अंदर इल्म दीन का काम शुरू हो जाएगा। फिर आगे वो मेहनत करेंगी, पढ़ाएंगी, उनके जरिया कितना फैज तकसीम होगा। वक्त होता तो मैं आपको बताता, दीन के अंदर दीन का इल्म पहुंचाने में औरतों का बड़ा अहम हिस्सा रहा। पूरे इल्म दीन को 4 हिस्सों में आप बांटे तो 4 हिस्सों में से 3 हिस्से का इल्म 1,24,000 से ज्यादा सहाबा ने मिलकर उम्मत तक पहुंचाया, और 4 में से 1 हिस्से का इल्म उम्मत तक तन्हा मां आयशा सिद्दीका ने पहुंचाया। वो मुज्तहिद है उम्मत, वो फकीह है उम्मत, जिनके बारे में इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी अपने मकतूबात शरीफ के अंदर लिखते हैं कि फिक्ह, इज्तिहाद और इल्म के मैदान में मां आयशा सिद्दीका जैसी कोई औरत दुनिया में पहले और बाद में पैदा नहीं हुई है। वो इल्म में उनकी शान है। तो ये हमारी बच्चियां उन्हीं की वरासत ले रही हैं, उन्हीं का फैज ले रही हैं। मैं इन्हें ताकीद करता हूं कि मां आयशा की सीरत पढ़ना, मां खदीजतुल कुबरा की सीरत पढ़ना, सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्नह खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ना, हजरत सैयदा उम्मे अम्मारा की सीरत पढ़ना, उम्मे खल्लाद की सीरत पढ़ना, सहाबियात ताबईयात की जिंदगी पढ़ना, उन्होंने दीन का काम कैसे किया, कैसे इल्म हासिल किया और कैसे दुख सुख सह करके भी इल्म फैलाने में लगी रही। अगर हमारी बेटियां भी ये पढ़कर सीख कर जहां जिस हाल में रहे, जिंदगी तो कटनी है, कटी जाए, भूख में भी, खाकर भी, सोते में भी, जागते में भी, लेकिन खुशकिस्मत जिंदगी मोमिन की वो है जो ऐसे जिंदगी गुजारे कि कयामत के दिन हुजूर कहे अना लहा, मेरे उम्मती तू किधर जा रहा है, तेरे इंतजार में मैं पहले से खड़ा हुआ। हदीस पाक है, कयामत के दिन जब लोग हौज़े कौसर पर जाएंगे पीने के लिए तो हुजूर सबको जाम देंगे, पियो कौसर। मगर कुछ ऐसे लोग आएंगे जिन्हें हुजूर जाम नहीं, अपने चुल्लू से पिलाएंगे। अल्लाहु अकबर, हुजूर अपने दस्ते करम से पिलाएंगे। लोग कहेंगे हुजूर इन पर खुसूसी फजलो करम, इनकी क्या शान रही है कि जिन पर इतना इनाम आपका। सरकार फरमाते हैं तुम्हें जाम में पिला रहा हूं, इन्हें अपने दस्ते करम से पिला रहा हूं। इतनी शफकत इन पर इसलिए ज्यादा है कि जब लोग दुनिया कमाने में लगे थे, ये मेरा दीन फैलाने में लगे थे। इसलिए बड़ी शराफतें हैं, बड़े कमालात हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अल इल्म नूर, इल्म हासिल करो, इल्म से अपने दिलो दिमाग को मुअत्तर करो और अपनी जिंदगियों को मुअत्तर करके आइंदा के लिए भी तैयारी करो। अब देखो ये कोर्स अभी मुकम्मल होगा, आइंदा अभी से जो बच्चियां एडमिशन लेना चाहती हैं वो मौलाना शोएब रजा साहब से राब्ता कायम करें, उनके वालिदैन, और बच्चियां डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहती हैं तो मौलाना शोएब की अहलिया से कांटेक्ट करें, अपना नाम दर्ज कराएं, उनको फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म फिल करें। इंशाअल्लाह रहमान रमजानुल मुबारका के बाद फिर बाज़ाब्ता इस कोर्स का दूसरा सेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ की बच्चियां, दूर की बच्चियां, अगर वो अपने एतबार से आकर के हुसूल इल्म में शरीक होना चाहती हैं वो जरूर शरीक हों, और इसके लिए वालिदैन मुतहर्रिक हों और वालिदैन भी कोशिश में लग जाएं। इसलिए कि मेरे भाइयों, जो काम होता रहेगा ना उसी में इनकलाब पैदा होगा, इल्म से ही इनकलाब पैदा होगा। हालात, बस 2 मिनट तवज्जो दे,
حالات کا رونا جو قوم مسلم رو رہی ہے، مجدد الف ثانی کے زمانے میں اکبر کتنی بڑی دنیا کا بادشاہ تھا، اور اس نے جو اسلام کو مٹانے کے لیے معجون مرکب تیار کیا تھا، اس کے مقابلے میں دین زندہ کرنے کے لیے مجدد الف ثانی نے جو فارمولہ اپنایا، ہمیں وہی فارمولہ اپنانا ہے۔ ہمیں علم کے ذریعہ دین کو زندہ کرنا ہے۔ امام احمد رضا کے زمانے میں کیا حالات بگڑے ہوئے نہیں تھے؟ آپ فتاوی رضویہ شریف پڑھو، اور فتاوی رضویہ شریف میں جو سوالات آئے نا، ان سوالات کو پڑھو تو پتا چلے گا کہ یہ سوال کلکتہ کا ہے تو وہاں کے حالات یہ بندہ کیا لکھ رہا ہے۔ یہ گجرات کا سوال ہے تو اس میں گجرات کا بندہ 100-150 سال پہلے کیا سوال پوچھ رہا ہے اور کیا حالات پیش کر رہا ہے۔ میں تو جان کر جہاں تک میری وسعت میں رہا پڑھ کر یہ بات تمہیں بتاتا ہوں، آج جتنے حالات کو تم سخت سمجھتے ہو، اس سے زیادہ سخت ترین حالات اس دور میں، وسائل بھی کم، اسباب بھی کم، پڑھنے کے لیے بھی جانا پڑے، کتابیں بھی کم، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی دین زندہ رہا، اور دین ان بزرگوں نے زندہ کر دیا جس کے لیے شرق و غرب نے انہیں مجدد مان لیا کہ دین کو انہوں نے زندہ کر دیا۔ تو جب اس سخت حالات میں بھی دین زندہ رہا، کس طریقے سے، کیا فارمولہ اپنایا؟ ہم تو صرف مزار پر جانے میں ہی بزرگوں کا نام نہ لیں، بلکہ بزرگوں نے دین زندہ کرنے کا جو طریقہ اپنایا وہ طریقہ اپنائیں، اور پھر کہیں کہ ہم ولیوں والے، ہم ان کے نقش قدم پر ہیں۔ تو اگر یوں اس طریقے سے ہم فارمولہ اپنے بزرگوں والا لے کر چلیں گے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ ہمارے مشائخ کی دین ہے، جو کچھ ہے وہ ہمارے بزرگوں کا کرم ہے، انہی کی کتابیں ہم پڑھاتے ہیں، انہی کی فکر ہم سکھاتے ہیں، انہی کا دین آگے پہنچاتے ہیں، اور جس طریقے پر چل کر انہوں نے دین زندہ کیا، اس طریقے پر اگر ہم چلیں گے اور چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کا فیض ہمیں بھی ضرور مل جائے گا۔ اب میں اس پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ یہ مدرسۃ الزہرا للبنات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس مشن میں یہاں کی کمیٹی، یہاں کے نوجوان، یہاں کے مرد و خواتین سب نے مل کر کے جو تعاون پیش کیا، سلطان رضا صاحب یہ واقعی میں ایک قابل عمل، قابل تقلید عمل، باقی جگہ کے مسلمانوں کو آدرش نگر کے مسلمانوں سے سبق لینا چاہیے کہ انہوں نے دین کے لیے کیسا تعاون کیا، کس طرح ساتھ دیا، جس ساتھ دینے کے بعد آج یہ گلشن ہرا بھرا آپ کو نظر آتا ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے اور آئندہ بھی لوگوں کو بھی اس سے سیکھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں چاہوں گا کہ جب تک حضور والا تشریف نہیں لاتے، جناب سلطان رضا صاحب مزید ہمارے قلوب و اذہان کو سوئے گنبد خضرا لے کر چلے اور تصورات کی دنیا میں ہمارے دلوں کا تزکیہ کرتے رہے۔ اللہ جل شانہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔